خداوند کے پرفضل عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیزل آکاش. ایک بار پھر سے پروگرام سرونگ ہیومینٹی میں آپ کو دل سے ویلکم کہتی ہوں. یہ مائیں جو ہوتی ہیں یہ بہت دل کے پاس ہوتی ہیں. یہ مائیں جو ہوتی ہیں یہ بہت دل کے پاس ہوتی ہیں. پیار اور محبت میں بے مثال ہوتی ہیں. چوٹ لگے اولاد کو تو تکلیف سے بے حال ہوتی ہیں. یہ مائیں جو ہوتی ہیں یہ دل کے بہت پاس ہوتی ہیں. چونکہ آج مدرس ڈے ہے، پوری دنیا میں اس خوبصورت دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، سسٹر میوش اور بھائی عمران کی طرف سے آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے. آج ہمارے ساتھ بھی ایک بڑی خوبصورت اور ایک بڑی کامیاب مدر موجود ہے، سسٹر روتھ عبید. آئیے ہم ان سے ان کی حالات زندگی کے بارے میں سنتے ہیں اور مدرس ڈے کی ان خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سسٹر، آپ کو ہیپی مدرس ڈے. تھینک یو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 8 مئی کو کیوں ماؤں کا عالمی دن رکھا گیا اور مدرس ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں. آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اور مدرس ڈے کے حوالے سے میں کہوں گی کہ مدرس ڈے تو ہزاروں سال پہلے، 1000 سال پہلے تقریباً منایا جاتا تھا. یہ رومنز اور گریک کے لوگ جو تھے انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ پراپر وے سے نہیں منایا جاتا تھا. تو ایک لیڈی تھی جن کا نام تھا این رویز جاوس. وہ خدمت کیا کرتی تھی، بیمار لوگوں کی کیئر کرتی تھی اور کافی ایکٹیو تھی. سنڈے اسکولس میں خدمت کرتی تھی، بچوں کو پڑھایا کرتی تھی. اور وہ سینٹ میتھوڈسٹ چرچ سے تھی، نارتھ ورجینیا سے. تو وہ ان کی بیٹی نے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس مدرس ڈے کو منانے کی شروع کیا کہ کس طرح منایا جائے پوری دنیا میں. انہوں نے بہت سارے تحریک شروع کی ایک قسم کی، اور ان کا نام تھا این جاروس. انہوں نے این جاروس 1908 میں یہ شروع کیا تھا. تو پہلے تو لوگوں نے کوئی خاص اس پہ انٹرسٹ نہیں لیا، لیکن انہوں نے جگہ جگہ جا کے اور اس کو کہا کہ ہمیں مدرس کی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کی خدمات کے سلسلے میں ان کے ساتھ ایک دن منانا چاہیے. تو اس کے بعد کافی عرصہ تک انہوں نے کوشش کی. تو 1914 میں جو 28ویں پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یو ایس اے کے، انہوں نے اس کو مقرر کیا کہ ہر مئی کے 2nd ویک میں مدرس ڈے منایا جائے گا اور اس پہ چھٹی ہوگی اور لوگ اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کریں گے. اور ماؤں کا بڑا رول ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں کہ بچوں کی کیئر پہلی درسگاہ ماں ہی ہوتی ہے بچے کے لیے. تو اس لیے ماں کی گود سے بچہ شروع کرتا ہے اپنی لائف کو. تو اس لیے پھر انہوں نے اس کے لیے فکس کیا تو تاکہ وہ مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کریں اور اپنی فیملیز میں بچے جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں. جی سسٹر، یہ بہت اچھی تھنکنگ تھی جو آج تک بھی چل رہی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی مدرس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس دن کو مدرس کے لیے خاص طور پر محسوس کرنا چاہیے. ہماری مائیں ہمارے لیے انمول کیسے ہے؟ ہماری مائیں انمول ہیں کہ ہماری مائیں بہت قربانیاں دیتی ہیں. جیسے ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بستر گیلا ہو جائے تو ماں خود گیلی جگہ پہ ہو جاتی ہے اور بچے کو سوکھی جگہ پہ کر دیتی ہے. شروع سے ماں کے جذبات ہوتے ہیں نا جو بچے کے لیے، وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے. جن کی مائیں نہیں نا ہوتی ان کو پتہ چلتا ہے، یا جب ہمارے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ کسی خاص ریلیٹیو، بڑے کلوز ریلیٹیو کی طرف سے بھی ہو نا، جو ہمارے بہت عزیز ہوں. یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ میرے سسر، یا حالانکہ وہ بھی بچوں کے دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نہیں، کوئی کچھ کہہ دے تو ایون کہ ان کا باپ بھی کچھ کہہ دے تو میں لڑ پڑتی ہوں کہ کیوں بچوں کو کچھ کہے. یعنی کہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی. ماں کی فیلنگز جو ہوتی ہیں نا وہ بچوں کے لیے بہت پریشیس ہوتی ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بچے کو ان کی ناجائز مطلب تنگ کیا جائے، مارا جائے، ڈانٹا جائے. خود چاہے جو مرضی کر دے، خود چاہے مرضی ہم جتنا مرضی ڈانٹ لے، لیکن کسی کے کہنے سے نہیں، حالانکہ وہ پیار بھی
کر رہے ہوتے ہیں برداشت نہیں لیکن وہ ہوتا، برداشت نہیں تو اس ہوتا. لیے مائیں انمول ہوتی ہے کہ ان کی جگہ اور کوئی نہ لے سکتا ہے، نہ ان جیسا جذبہ کسی میں ہو سکتا ہے، جی چاہے کتنا بھی پیار کرے. مطلب بالکل. رشتہ کلوز ریلیٹیو جی ہوتے ہیں، جیسے پھپھو ہوتی ہے، ماسو ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہیں، تو وہ جی جتنا مرضی پیار کرے، لیکن جو بچوں کو سکون ماؤں سے ملتا ہے یا ماؤں جی کو بچوں سے ملتا ہے نا، کسی اور سے نہیں کبھی بھی مل سکتا. جی. یہ جو ہماری مدرز ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا گفٹ ہے ہاں جو جی. خدا کی طرف سے ہے. ہاں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ماں کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں؟ میری ماں کی بہت اہمیت ہے. میری ماں بہت بہادر تھی. میری ماں جو تھی وہ گاؤں میں رہتی تھی، ہم جی شہر میں رہتے تھے. لیکن جب ہم اپنی ماں کے پاس جاتے تھے چھٹیوں میں، تو ہمیشہ انہوں نے ہمیں جی سکھایا کہ کس طرح خدا ہر اپنی بات میں پہلے خدا کے ساتھ کیسے جی چلنا ہے. رات کو دعا کرنی ہے، کھانے سے پہلے دعا کرنی ہے، صبح اٹھ کے دعا کرنی ہے. میرے جو فادر تھے وہ آرمی میں صوبے دار تھے، جی اور لیکن یہ ہے کہ وہ بہت خدمت میں بہت آگے تھے، مبشر تھے، بہت جی ایونجلزم کا ان کو تھا کریز، وہ جی ایونجلسٹ تھے. جی تو ان کے وجہ سے بھی میری مدر جو ان پڑھ تھیں، جی لیکن وہ کافی نالج تھا ان کو، کلام کا نالج تھا، دعا کا. وہ ہمیں لے کے دعا کے لیے بیٹھتی تھی، جی اور پھر ہمیں سکھاتی تھی کہ کس طرح ہمیں ہر بات میں جی اپنا توکل خدا پہ رکھنا ہے، کس طرح ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں جی کیسے خدا کے ساتھ چلیں گے تو زندگی کی ہر ہم جی نعمت کو، برکت کو حاصل جی کر سکتے ہیں. سب جی سے پہلے خدا کو رکھے، بعد میں باقی رشتے جو ہوتے ہیں وہ جی بعد میں، باقی ضروریات خود ہی خدا پوری کرتا ہے. جی اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا سکھایا، میرے سارے بہن بھائیوں کو بڑا اچھا گائیڈ کیا جی زندگی میں، بہت پیار سے، محبت سے. لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ غصہ بھی کرتی ہیں، لیکن وہ ان کا عارضی ہوتا ہے. آپ کا بتا میں غصہ تو کرتی ہے، لیکن انمول یہی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں خدا کے ساتھ چلنا سکھایا، چلنا خدا سکھا. پہ بھروسہ جی کرنا سکھایا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس ہمیں خدا کے بارے میں سکھاتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم ماما کے ساتھ کم گزرا ہے، جی، وہ گاؤں میں ہوتے تھے اور آپ کا ہم ٹائم شہر میں تھے، آپ ہم کے. سرگودا میں جی. تھے. جی. تو جب آپ اپنی ماں سے دور ہوتے تھے تو آپ کو کیا فیلنگز ہوتی تھی کہ میری ماں کو اس ٹائم میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ بڑی عجیب فیلنگ ہوتی ہے جب اسکول سے آئے. اب میرے بچوں نے، مجھے پتا ہے نا، جب وہ آتی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، بیٹی کی شادی بھی ہو گئی ہے، وہ جی آتے ہی پہلے ڈھونڈتی ہے ماما جی کدھر ہے. یہ بات جب ہے. آتے گھر میں آواز دیتی ہے ماما کدھر ہے. جی جب تک مطلب دیکھ نہ لیں کہ ماما گھر میں ہے، وہ پورا وقت مطلب میرے جی ساتھ ہی رہی ہیں. تو وہ بہت، میں گھر میں نہ ہوں تو بہت فیلنگ ہوتی ہے، فون پہ فون، کدھر گئی ہیں آپ، آ جائیں، دل نہیں لگ رہا. لیکن میری کچھ فیلنگ یہ تھی کہ ہم گھر میں آتے ہی، میری اپنے باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ تھی، جی باقی بڑی بہنیں تھیں، تو ماں کی کمی پھر بھی بہت محسوس ہوتی تھی. اور جب وہ ہمارے پاس آتی تھی پھر تو ہمارے دن رات ایسے ہوتے تھے جیسے کہ جی عید ہوتی ہے، اس طرح کا ماحول جی ہوتا تھا. جب ہم چھٹیوں میں جاتے تھے تب بھی یہی ہوتا تھا، جی ان کے ساتھ ساتھ رہنا، جدھر جانا ادھر، ایون کہ کسی جی دکان پہ جانا، انہوں نے سبزی لینے جانا تب بھی ساتھ جانا، پھر یہ نہیں چھوڑتے تھے بات، ان کو یہ اتنے دن. بچپن کی ساری یادیں ہیں ہاں ہماری. جی. اور بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو جائے تو پھر بھی جب وہ میکے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ماں کو ہی ڈھونڈتے ماں ہیں. کے یہ ڈھونڈتے ہیں. ایک جی. نیچر ہوتی ہے لڑکیوں کی. آپ کی مدر کی ایسی کوئی بات یا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ اس بات سے انسپائر ہیں اور وہی بات آج آپ اپنی بچوں یا بیٹیوں کو بھی سکھاتی ہیں؟ میری مدر کا یہ تھا کہ ان کی واقعہ، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ جی مطلب انسان کی زندگی میں یاد رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی یہ روٹین تھی کہ وہ دعا کے بغیر نہیں سوتی تھی رات کو. کئی دفعہ ہمارا موڈ نہیں ہوتا تھا، وہ دعا لمبی کرتی تھی، تب بھی ہم چڑ جاتے تھے پریشان ہو کہ ماما چھوٹی کیا کرے، آپ بہت لمبی دعا کرتے. انہوں نے یہ سکھایا تھا کہ ہمیشہ دعا کرنے کی ان کی بہت اچھی عادت تھی، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا. اور باقی تو یہ ہے کہ جب بھی ان سے جدا ہوتے تھے روتے تھے. جی جب آنا ہوتا تھا سرگودا میں، شہر میں پڑھتے تھے ہم، گھر تھا ہمارا وہاں پہ، تو تب بھی روتے تھے. جب وہ جاتی تھی وہ بھی روتی تھی، ہم بھی روتے تھے. جی وہ وقت نہیں بھولتا جب وہ ہم سے جدا ہوتی تھی. جی تو مطلب اسٹڈی میں زیادہ ٹائم یہ تھا کہ ماں کے بغیر ہی گزارا. جب چھٹیوں میں جاتے تھے تب وہ، جی یا کبھی کبھی وہ بھی ملنے آتی تھی ہمیں مہینے میں جی ایک دفعہ، جی کیونکہ گھر میں گاؤں میں کاروبار تھا سارا، فصل جی زمینیں تھی، تو پھر وہ سارا وہ ہینڈل کرتی تھی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مما دعا کرتی تھی، دعا گو تھی، جی. تو
وہی بات آپ کو انسپائر کرتی ہے اور وہی آپ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں دعا کرنی میں چاہیے. اپنے بہت بچوں اچھی. کو ہمیشہ، میرے بچے بڑا اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں کوئی پرابلم ہو، انہیں کوئی مسئلہ ہو، وہ سب سے یہی کہیں گے پہلے کہ ماما آپ پریئر کریں. پھر وہ مطلب میں کہوں گی پہلے آپ بھی پریئر کرو، کہتی ہے آپ پریئر کرو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور خداوند کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جی جب ہم بالکل. دعا کرتے ہیں مل کے تو ساری پرابلمس یسوع مسیح کے نام یہ سے بات تو ختم ہو ہے. جاتی ہیں. جی بالکل. یہ ایک ہمیں ہیبٹس اپنے بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے کہ جب ان کی بھی شادیاں ہوں تو وہ بھی اپنے بچوں کو یہی بات سکھائیں کہ سب سے پہلی پیورٹی، سب سے پہلے ہم نے خدا کو ٹائم دینا ہے اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو مضبوط کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلی ٹرینر جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. ایک ماں جو ہے وہ بچے کو اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بولنا، ہر ایک چیز سکھاتی ہیں. ایک بچے کا جو بلینک مائنڈ ہوتا ہے اس میں صرف جو سب سے پہلے چیز ڈالنی ہوتی ہے وہ ماں نے یا باپ نے ڈالنی ہوتی ہے. تو آپ نے کس طرح اپنے بچوں کو ٹرین کیا؟ میں دراصل ڈیوٹی بھی کرتی تھی، میں اسٹاف تھی مشن ہاسپٹل ساہیوال میں. میں نے ادھر سے ٹریننگ کی، ادھر ہی شادی ہوئی، ادھر ہی بچے ہوئے. جی ڈیوٹی بھی کرتی تھی اور ڈیوٹی سے آ کے بچوں کو مطلب گائیڈ کرنا سارا. جی اسکولنگ کے لیے بھی جب ان کو جی کیا تو اسکول بھی جاتے تھے، تب بھی میں ان کو بھیج کے ڈیوٹی پہ جاتی تھی. جی تو میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ اپنے ہر کام میں ایک تو اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا. میری تینوں جی بیٹیاں ہی ہیں کہ جی زندگی میں عزت کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ زندگی میں سب کچھ مل جاتا ہے جی لیکن یہ ہے کہ آپ ہر بات میں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کا، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں. جی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر بات میں اول درجہ جو ہے نا خدا کو دیں. کو دینا. جی خدا کے بعد آپ بڑوں کی رسپیکٹ کریں اور مطلب سب کے ساتھ جی بڑا پرسکون ماحول سے. ان کے حلیمی اور فروتنی، میں خود بھی بہت حلیم ہوں، جی لڑائی جھگڑا بہت کم کرتی ہوں، سب سے بہت بنتی ہے ریلیٹیو جی سے بھی. تو اس تو لیے ان آج آپ کامیاب بھی ہیں ہاں اور جی آپ کے خدا بچے کا بھی. شکر ہے. جی اور میری یہ بھی ایک قربانی ہے کہ میں میری دونوں بیٹیاں کیونکہ گنگا رام میں اسٹاف نرسز تھی جی اور میں مشن میں جاب کرتی تھی ساہیوال مشن میں. جی اور میری تقریباً 60-70 تک سیلری تھی. جی اور گھر بھی ان کا، میرے ہسبینڈ لوگوں کا مطلب ان کا اپنا آبائی گھر ہے ادھر، جی اپنا گھر تھا طارق بن زیاد کالونی میں. جی لیکن میں نے ان بچوں کی خاطر انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں. جی 18 میں میرے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ جی بیمار ہو گئے. 19 میں مجھے ہوا، لیکن مجھے ہاسپٹل والوں نے بڑی ہماری کیئر کی. کرسچن ہاسپٹل ہے اور جی بالکل فیملی کی طرح رہتے ہیں. جی جی اور بہت رسپیکٹ تھی ادھر، ایز اے سپروائزر ڈیوٹی تھی. یعنی کہ کاغذ بھی اٹھانا ہوتا تھا تو 10 لوگ آ جاتے تھے کہ آپ بیمار ہیں. جی لیکن میرے بچوں نے کہا کہ نہیں آپ چھوڑ دیں سارا کچھ، اور ہوں میں وہ جاب چھوڑ کے تو ادھر آ گئی. تو انہوں نے فلیٹ لیا ادھر، ہم رینٹ پہ رہتے ہیں. لیکن جی خدا کا شکر ہے کہ زندگی پرسکون ہے، کوئی ایسی ٹینشن پریشانی نہیں کہ اتنے پیسے چھوڑ کے، اتنی سیلری چھوڑ کے آ جی گئی ہوں. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند سنبھالتا ہے. اور ان کی خاطر میں آگے کہ یہ پریشان نہ ہو، کیونکہ جی دونوں ہاسٹلز میں علیحدہ رہتی تھی جی تو کافی ڈپریس تھی، بڑی پریشان تھی. چھوٹی بیٹی تو ایڈجسٹ ہوتا ہو ہی ہے نہیں سکی. ہاسپٹل. تو ان کی وجہ سے پھر میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو ان کے پاس آ قربانی گئی. دی، قربانی بہت دی بڑی ہے. قربانی دی آپ نے. ہاں جی، ہم کہ ادھر سیٹل ہوئے پھر. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور آپ جیسے کہ آپ کی بیٹیاں ہی ہیں اور آپ نے ان کو اتنا کامیاب کیا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی جیسے آپ بھی بیمار ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی بیمار ہے تو بڑی زیادہ بیٹوں کی کمی فیل ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو اتنا کامیاب کیا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میں اور آپ کو ایک بات تو سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں کبھی نہیں بیٹے کی کمی فیل نہیں ہوئی. میں وہی کہہ رہی ہوں یہ بھی ایک بلیسنگ ہے بہت. میں نے بیٹوں والوں کا حال دیکھا ہے جی تو اس لیے مجھے بیٹوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی. میری بیٹیاں اتنی کیئرنگ ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں جی کہ مطلب ایسے ہوتا ہے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے میرے بچوں نے مجھے. جی چھوٹی بیٹی نے بھی، وہ 14 سال کی ہے، جی پڑھتی ہے، وہ بھی نہیں بہت کیئر کرتی ہے. ہماری جی میڈیسن کا، ہماری ہر چیز کا اسے پتہ ہوتا ہے. تو میری جی تینوں بیٹیاں اتنی کیئرنگ ہے کہ مجھے خداوند کے فضل سے کبھی، میرا بیٹا تھا، بیٹا جی ہوا تھا لیکن وہ ذہنی طور پر معذور تھا اور جی وہ 3.5 سال کا تھا جب اس کی ڈیتھ ہو گئی. سو لیکن سیڈ. خداوند کا شکر ہے کہ میری بیٹیاں نے میری اتنی کیئر کی، مجھے وہاں سے سارا کچھ چھوڑ کے آنا پڑا. یعنی کہ ان کی جی وجہ سے وہ روتی تھی کہ ماما سب کچھ چھوڑ دو، بس ہمارے جی پاس آ جاؤ، کم سے کم ہم دن میں ایک دوسرے کو دیکھ تو لیا کریں گے 1-2 بار. بالکل. تو یہی تھا کہ ہم اب اکٹھے رہتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ جب میں یہاں آئی مجھ سے سارے پوچھتے تھے کہ اب کیسا لگتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا ہر دن کرسمس ہوتا ہے.
اس لیے ہماری ہر دن عید ہوتی ہے، ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. عید یہی ہوتی ہے اپنوں سے ملنا، اپنوں کے ساتھ رہنا، خوش رہنا. تو میں نے کہتی کہ میں بہت خوش ہوں بیٹیوں کے حوالے سے کہ مجھے کوئی نہیں ہے خدا سے گلا. خدا کا شکر ہے وہ جس حال میں بھی رکھتا ہے اور اس نے بہت اچھے حال میں رکھا ہے. جی بالکل، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنی اسٹرانگ ہیں اور وہی بات آپ نے اپنی بیٹیوں میں بھی ڈالی ہے، وہ بھی اسٹرانگ ہے. تو آپ ایک اسٹاف نرس ہیں، یہ آپ کی خواہش تھی یا آپ کی مدر کی خواہش تھی، یا آپ کے اندر یہ خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوا؟ اور آپ کی بیٹیاں بھی اسٹاف ہیں تو ان کے اندر بھی خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوا یا آپ کی خواہش تھی کہ وہ اسٹاف نرس بنے؟ جب میں نے ٹریننگ کی تھی تو میری مدر کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں نے خود یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ میں یہ ٹریننگ کروں گی. تو جب بچوں کے بارے میں سوچا، بڑی بیٹی نے جب ایف ایس سی کی تو وہ بالکل نرسنگ کی فیور میں نہیں تھی، وہ نہیں آنا چاہتی تھی. لیکن جب ہم نے سوچا اس بارے میں کہ پریکٹیکل لائف کو دیکھیں نا، تو ہمیں کوئی ایسے فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے جو آگے جا کے ان کو کسی کے محتاجی نہ کرنی پڑے اور اپنی فیملی کے لیے سپورٹنگ ہو. تو کیونکہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا، تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ بھی ان کی کوئی ایسی جاب ہو کہ یہ مطلب محتاجی نہ ہو، کسی کی طرف دیکھے نا اور اپنی اچھی ارننگ ہو ان کی. تو پریکٹیکلی بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اگر میں اب یہی کہوں یہاں پہ بیٹھ کے، نہیں، میں چاہتی تھی یہ خدا کی خدمت کرے، اسی سرونگ کرے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پریکٹیکل بھی یہی سوچنا چاہیے کہ بچوں کے لیے وہ فیلڈ دیکھیں اور وہ سلیکٹ کریں جو ان کے لیے آگے ہیلپ فل ہو. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا. بڑی بیٹی پہلے تو ناراض تھی، جاتی نہیں تھی، آپ نے یہ میرے وہ آگے اسٹڈی کرنا چاہتی تھی یا وہ کہتی کہ مجھے ڈاکٹر بنائیں. اس کے ساتھ کے مطلب جو کولیگس تھیں وہ کئی بنے، پر ہم اتنے افورڈنگ نہیں تھے، ہم اسے ڈاکٹر نہیں بنا سکے. ہم نے کہا چلو آپ یہ کرو. اس میں خدا نے اسے اتنی برکت دی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اس نے بی ایس این کیا، اب وہ کویت چلی گئی ہے. خدا بلیس کرتا ہے اور وہ مطلب ان کو ترقی دیتا ہے بچوں کو. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کی بیٹیاں کسی کی محتاج نہ ہو. اور آج وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہی جو بڑی بہن ہیں دونوں کامیاب ہیں. ہاں جی، پوری فیملی میں خداوند کا شکر ہے کہ وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے اور خدمت میں بھی ہیں. خدمت میں بھی ہے، بہت خدا کے قریب ہے. اب بیٹی باہر گئی ہے کویت میں، تو وہ بتاتی ہے کہ ادھر ہم چرچ کے ساتھ ہماری بہت ایکٹیویٹیز ہے جاتے ہی. ابھی 1 ماہ ہوا ہے، وہ کہتی ہے ہم ڈیلی تقریباً کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہم چرچ جاتے ہیں، پاسٹر صاحب آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں بیٹھ کے. ہمیں مطلب کہ خدا کے ساتھ بھی وہ ریلیشن شپ ان کا بہت مضبوط ہے، اور وہ بہت ہر بات میں خدا پہ بھروسہ کرتی ہے. اور جو آپ کی بڑی بیٹی ہے ان کو تو خدا نے خوبصورت آواز بھی دی ہے، اور وہ اس چیز کے لیے تیار بھی ہو رہی ہیں کہ میں ورشپ کروں اور میرے وسیلے سے لوگ جو ہے وہ نجات پائیں. تو ہم ان کے لیے دعا کرتے کہ خدا نے کامیاب کرے اس کام میں بھی. ایک خدا پرست مدر میں، ایک پریئر واریر لیڈی میں یا ایک دنیاوی مدر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خدا پرست لیڈی میں یہ فرق ہے کہ وہ ہر بات میں خدا پر توکل کرنا سکھاتی ہے اپنے بچوں کو. کہ سب سے پہلے آپ کوئی مشکل ہو، کوئی خوشی ہو، خوشی میں بھی سب سے پہلے خدا کو اپنے آگے رکھیں. کہ یہ کہ کئی دفعہ خوشی میں ہم بھول جاتے ہیں اور اپنے مطلب دوسری باتوں کو آگے رکھتے ہیں، دنیاوی جیسے ناچ گانا یا کچھ شادیوں میں ایسے. لیکن پریشانی میں ہم خدا کو، میں کہتی کہ خوشی میں بھی آپ خدا کو وہ کہیں گے، آگے رکھیں گے، اور پھر خدا سارے کاموں میں برکت دیتا ہے اور آگے بچوں کو بھی برکت دیتا ہے. اور غم کی صورت میں بھی جب ہم خدا کے آگے جھک جاتے ہیں تو ہمارے غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن جو دنیاوی ماں ہے وہ ہمیشہ جو ایک دوسری طرف دنیا کی طرف دیکھتی ہے کہ کس طرح ہم دنیاوی طریقے سے ان پرابلمس کو ختم کریں، اور کس طرح ہم یعنی کہ ایسے وسائل وہ حل کرتے جو دنیاوی ہوتے ہیں، جو کہ دیر پانی ہوتے. بہت ساری ایسی مائیں جو غلط طریقے بھی اختیار کرتے ہیں بچوں کے لیے، اور بچوں کو ایسے سکھاتے ہیں، وہ خود بھی ایسے کرتے ہیں. بالکل وہی جیسے آپ نے یہ ایک اسٹرانگ تھاٹ رکھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اسٹاف بنانا ہے اور تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو. تو یہ مدرس کا ہی رول ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے اسی وے میں بچوں نے جانا ہے. تو ہمیشہ ہمیں جیسے کہ اب کا دور ہے تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. سسٹر جی، آپ سے بہت زیادہ مل کے خوشی ہوئی. آپ واقعی میں ایک بڑی اچھی ماں ہیں، بڑی پیاری ماں ہیں، اور بڑی مشکل اور ٹف زندگی آپ نے گزاری ہے. اور آپ نے جو خواہشات، جو سوچ اپنے بچوں کے لیے رکھی ہے، آج آپ ان کو بھی وہی اسی پلیٹ فارم پہ دیکھ رہی جس پلیٹ فارم پہ آپ تھے.
آپ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو، اپنی دیکھنے والی ہماری مدرس کو کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں؟ ہاں جی، میں میسج بھی دینا چاہتی ہوں اور ایک میں اپنی گواہی بھی شیئر کرنا چاہتی جی ہوں بالکل. کہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں پہلے بھی بہت میرے دل میں خواہش تھی. بچوں نے کہا ماما آپ یوٹیوب پہ بتا دیں، آپ ایسا کریں، لیکن چانس ہی نہیں بنا. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں گواہی دینا چاہتی کہ خداوند نے مجھے بہت سارے بڑے بڑے حملوں میں سے نکال کے، بہت بڑی بڑی ٹینشنوں میں سے، پریشانیوں میں سے نکال کے پھر سے کھڑا کیا. جب میرے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا تو میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے بڑی پریشانی ہوئی کہ کون گھر کو سپورٹ کرے گا، کون سنبھالے گا، کون بیٹیوں کو چھوڑ کے آئے گا، اور کون. وہ بالکل ایسے پڑے ہوئے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ واپس آئیں گے. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ انہوں نے پھر سے خداوند نے بحال کیا انہیں، اور وہ چل سکتے ہیں، موٹر بائک چلا سکتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں. ان کے Praise بہت Lord. سارے کولیگز کئی ایسے تھے جو بیمار ہوئے، وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے، یا تو وہ ویل چیئر پہ ہیں یا وہ کرچز سے چلتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن خداوند نے پھر سے کھڑا کیا. اس کے 1 سال بعد جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، میرے لیے بڑی پریشانی تھی. بچوں کا کیا بنے گا، کسی بچے کی شادی نہیں ہوئی تھی، چھوٹی بیٹی پڑھ رہی تھی، تب بڑا پرابلم ہوا. لیکن خداوند کا شکر ہے، خداوند نے مجھے بھی بالکل اچھی صحت دی، اور خداوند نے مجھے بھی Praise پھر سے Lord. کھڑا کھڑا کیا، کھڑا کھڑا. کیا، جی سوری، کہ میں خداوند کے اس بڑے فضل کے لیے شکر کرتی ہوں. اور پھر اس کے بعد دونوں بیٹیوں کو کرونا ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، مجھے کرونا ہوا. جی اور ہارٹ پیشنٹ اور ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بڑا رسک ہوتا ہے. تو ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ان کے لیے یہ ان کے لائف بڑی مشکل ہوتی ہے جی کرونا شوگر کے ہے. بعد. جی لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میں 1 ویک کے اندر بالکل واو ٹھیک ہو گئی. پریز لارڈ. اور میں یہی ساری مدر سے کہوں گی کہ اپنے بچوں کو وہ جب خدا کے سپرد کر دیں گی، اپنا سارا توکل خدا پہ رکھیں گی کہ خدا جو کرنا ہے تو نہیں کرنا، ہم نہیں کچھ کر سکتے. بالکل بائبل میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. اگر وہ بچے کی اس راہ پر گائیڈ کریں گی اور اس پہ وہ انہیں چلائیں گی. کہ اب بھی میری بیٹیاں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، رات کو بھی ڈیوٹی میں بھی کال کر دیتی ہے کہ پریئر کریں ہمارے لیے، یہ پرابلم ہے. اور ان کا یقین ہے خدا پہ. تو میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو ایک انسان ہوں. میں نے بھی خدا سے ریکویسٹ کرنی ہے. جب دل سے خدا سے ریکویسٹ کرتی ہوں تو خدا سنتا ہے. آپ بھی ساری مدر سے یہ کہوں گی کہ جب آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے بچوں کو خدا کے سپرد کیا کریں، خداوند ان کو خود سنبھالے گا، جی اور بالکل خداوند خود ان کی آگے برکتیں دے گا، ان کے زندگی میں بہت زیادہ ترقی دے گا. جی جی سسٹر جی، آپ نے بہت اچھی اپنی بڑی اسٹرانگ گواہی بتائی. واقعی میں جو شوگر پیشنٹ ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو تھوڑا سا بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے موت کا باعث بنتی ہے. لیکن آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اسٹرانگ گواہی ہے کہ آپ شوگر کے بعد آپ کو کرونا ہو رہا، پھر سے خدا نے آپ کو بحال کیا. جی ایسا تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہمارا اسٹرانگ رشتہ، جب ہم اپنی پرسنل پریئر خدا کے ساتھ رکھتے ہیں، تو خدا ہمیں ہر طرح سے بڑی گواہیاں دیتا ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے انسپائریشن بنے. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم آپ کی گفتگو سن کے ہم لوگوں نے بہت زیادہ برکات کو ریسیو کیا ہے. اور یہ ایک بڑا جو آپ نے موٹیو دیا ہے، وہ مجھے بھی بہت انسپائر کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اسٹرانگ تھنکنگ رکھنی چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ سب دیکھنے والے ناظرین سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ جہاں بھی اپنی مدرس کے ساتھ اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہماری تمام دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ خوش رہیں اور اسی طرح اپنی ماما کے ساتھ، اپنی مدرس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے پروگرام سرونگ ہیومینٹی ود کیزل آکاش، اونلی آن فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس آل آف یو.